الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جب بھی کوئی حامل کتاب ایمان و اخلاق کی پستی کے آخری مرحلے پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ اس قوم پر دوسری قوم کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہی اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بھی حامل کتاب تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ یہود تو انہوں نے اپنا نام بعد میں رکھا، اور یہی پچھلے 500 سال سے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ایمان و اخلاق کو اپنے اندر لائیں، اور تمام لوگوں تک اسے پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اسی فرض منصبی کی ادائیگی پر اللہ کی نصرت اترے گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ دنیا معجزات سے نہیں چلتی ہے، بلکہ دنیا اللہ کے قانون کی پابند ہے۔ جب قانون الہی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو نصرت الہی دستگیری کرتی ہے۔ فرض منصبی کو چھوڑ کر اگر کسی اور طریقے سے باطل کے تسلط کو دور کرنا چاہیں گے تو کامیابی ملنے کے بجائے ہماری مصیبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جیسے یہود پر ٹائٹس رومی اور بخت نصر کے ذریعے تباہ ہوئے، اور آج کے مسلمانوں کے ساتھ تاتاری کر چکے ہیں۔ اگر ہوش میں نہ آئے تو جلد ہی ایک اور فتنہ تاتاریوں سے بڑا جھیلنے کے لیے تیار رہیں۔ جیسے یہود نبیوں کے توجہ دلانے پر بھی اپنے ایمان و اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو کیا ہوا؟ لاکھوں یہودیوں کا قتل ہوا، توریت کو جلا دیا، اور لاکھوں یہودی غلام بنائے گئے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 8 تک دیکھ لیجئے، اور اس پر جو مفسرین نے تبصرہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ یہود کی تاریخ اور اس قوم کی تاریخ ہے جو حامل کتاب ہے۔ لہذا اگر ہم نے اپنی طرز زندگی کو اس مشن میں لگایا جس کو خیر امت کہا جاتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ تاتاریوں سے بڑا عذاب ہماری طرف آنے ہی والا ہے۔ اسلام کی یہ امتیازی صفت ہے، اس کے پاس اللہ کا کلام بے آمیز حالت میں موجود ہے۔ اسلام کا پیغام انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ وہ آدمی کو مجبور کرتا ہے کہ اس کی سچائی کا اعتراف کرے، لیکن اس کو بروئے کار لانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام اور اس کے مخاطب سے تمام نفسیاتی رکاوٹیں دور کر دی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ تمام پیغمبروں نے اپنے دور کے لوگوں کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کیا۔ بندے بعد کے دور میں امت مسلمہ کو بھی اپنے دور کے لوگوں کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ ختم نبوت کے بعد امت محمدی پر لازم ہے کہ تمام انسانوں کی خیر خواہی میں جئیں، یعنی مسلمانوں کو وہی کام انجام دینا ہے جو پیغمبر نے اپنے دور میں انجام دیا تھا۔ امت محمدی ہونا تمام تر اس پر موقوف ہے کہ مسلمان پیغمبر کی نیابت پیغام رسانی کا کام انجام دیں، ہر دور کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو بے آمیز صورت میں پہنچاتے رہیں۔ 7ویں صدی میں اللہ نے اپنے دعوتی منصوبے کے لیے ضروری مواقع مہیا کر دیے تھے۔ رسول اور اصحاب رسول نے ان مواقع کو استعمال کر کے اللہ کے منصوبے کو عملی واقعہ بنایا۔ ٹھیک اسی طرح موجودہ دور میں اللہ کے پیغام کو عمومی طور پر پہنچانے کے لیے اللہ کا جو منصوبہ ہے اس کے لیے تمام ضروری اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ دوبارہ اللہ کے منصوبے کو عملی طور پر پورا کر دینا ہے۔
موجودہ دور میں اللہ کے پیغام کے لیے نئے امکانات کھل گئے ہیں۔ اللہ کے پیغام کے حق میں ایک نیا طاقتور عنصر وجود میں آ گیا ہے جو اس سے پہلے موجود نہ تھا۔ وہ ہے علم انسانی کا دین کی تصدیق بننا۔ اس کے ذریعے اللہ کے پیغام کو نہایت مؤثر طور پر زیادہ وسیع دائرے میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ زندگی ناموافق حالات سے بھری ہوئی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ناموافق حالات کے اندر اپنے لیے موافق راستہ دریافت کر لے۔ موجودہ دور میں اللہ کے پیغام کے جو عظیم امکانات پیدا ہوئے ہیں، ان کو جاننا اور انہیں استعمال کرنا بالکل بلا شبہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا فریضہ ہے۔ آج ایمان والوں کے کرنے کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ایمان والے اگر اس کے لیے اٹھیں تو دوسرے لوگوں تک اللہ کا عظیم تحفہ پہنچانے کا سبب بنیں گے۔ اللہ کا پیغام ایک عظیم عمل ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں ان کے لیے اللہ کے یہاں عظیم درجات ہیں، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات ملیں گے۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو شہادت علی الناس کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے پیغام کو پرامن طور پر لوگوں تک پہنچانا۔ پرانے دور میں امت محمدی نے قرآن کے ذریعے شرک کے فتنے کا خاتمہ کیا۔ موجودہ دور میں امت محمدی کا رول یہ ہے کہ وہ دوبارہ قرآن کے ذریعے الحاد کے فتنے کو خاتمہ کریں۔ یہی ہمارا فرض منصبی ہے۔ اہل ایمان کا مشن ہی یہی ہے اور اسی مشن پر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ افسوس ساز و نادر کو چھوڑ کر امت اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اسی غفلت میں زندگی گزار دیا تو دنیا بھی اجڑ جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔